الحمد للہ الذی انزل الہدایتنا الاسلام وبین فیہ الحلال والحرام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانام وعلی آلہ العظام واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ حضرات ناظرین و سامعین، ایک اہم ترین مسئلے کے متعلق اس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس ضرورت کا احساس ہوا، لیکن پچھلے چند دنوں سے اور زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر گھریلو زندگی میں اور اس سے آگے بڑھ کر کے فیملی لائف میں، یعنی میاں بیوی کی زندگی میں جو طرح طرح کے بے شمار مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ پہلے کم تھا، اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ معمولی باتوں پر یہاں کے شوہر طلاق کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی، کھٹ سے وہ یہاں کے مرد کہتا ہے مجھے طلاق، میری بیوی کو طلاق، دنیا میں جتنی طلاق ہے میں نے دے دی، میں طلاق سشی سہ طلاق سشک میں پڑھ حرام۔ غرض یہ کہ طلاق کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ طلاق دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس میں ہم نے بعض پڑھے لکھے حضرات کو بھی دیکھا، بلکہ اونچے عہدوں پر مہذب انسانوں کو بھی دیکھا۔ دوسرے معاشروں میں دوسری جگہوں پر وہ بڑے مہذب رہتے ہیں، لیکن اپنی پرائیویٹ زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویاں شوہروں کے ساتھ ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بد کلامیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان بد کلامیوں کے ساتھ ساتھ پھر طلاق کا لفظ غلط استعمال ہوتا ہے۔ بے شمار مسلمان تو زندگی میں اب تک بے شمار طلاقیں دے چکے ہیں، طلاق دینے کے بعد پھر بھی زندگی میں ایک ساتھ گزار رہے ہیں، اور اس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ طلاقوں کی کثرت ہوگی، اور یہ بھی صورتحال ہے کہ بے شمار میاں بیوی کے طلاقیں ہو چکی ہیں، اب وہ میاں بیوی ہیں ہی نہیں، کیونکہ ساری وہ طلاقیں جو دنیا میں دی جا سکتی ہیں وہ ساری طلاقیں ہو چکی ہیں، اور اب ان کا دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں طلاق دینے کی جو آخری حد ہے وہ 3 طلاقیں ہیں، اور وہ تینوں طلاقیں چاہے وہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ ٹرنوں میں دی ہوں، وہ تینوں طلاقیں استعمال کر چکے ہیں۔ اور بے شمار گھروں میں نہ مردوں کو اس کا احساس ہے نہ بیویوں کو اس کا احساس ہے، اور کہیں مردوں کو تو احساس ہے بیویوں کو ہے ہی نہیں، اور کہیں بیویوں کو احساس ہے شوہروں کو ہے ہی نہیں، مگر زندگی گزر رہی ہے کیونکہ مجبوریاں ہیں، اولادیں ہیں، بڑھاپا ہے، عمر کے اس سٹیج پر پہنچ چکے اب جدا نہیں ہو سکتے ہیں، معاشرے میں بدنامی کا خطرہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ آج جب لوگ سنیں گے بڑھاپے میں طلاق ہو گئی پھر کیا کہیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ معمولی باتوں میں طلاقیں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ صورتحال ہے ایک آدمی کا جھگڑا کسی دکاندار سے ہے، طلاق بیوی کو دیتا ہے۔ دفتر میں کلیگ سے لڑائی ہو گئی، یا افسر کو ملازم سے لڑائی ہو گئی، یا دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو کسی عام انسان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا اور وہاں طلاقیں دی جا رہی ہے۔ ڈرائیور دوسرے ڈرائیور سے لڑتے لڑتے کہتا ہے مجھے طلاق ہے، آج کے بعد میں تیرے سٹیئرنگ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جا کے اس کے سٹیئرنگ میں بیٹھ گیا۔ شوہر معمولی بیوی سے لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد کہیں گے اگر میں تیرے مائکے والوں کے پاس گئے مجھے 3 طلاقیں ہیں، اور اگلے دن پھر پہنچ جاتے ہیں۔ شوہر بیویوں سے کہتے ہیں فلانا کام کرو، اگر تم نے نہیں کیا تو 3 طلاقیں، بیوی اکڑ کر کہتی ہے میں نہیں کرتی، جاؤ تم کیا کرو گے۔ غرض یہ کہ طلاقوں کے باب میں ہمارے معاشرے میں اس قدر خرابیاں آ گئی ہیں کہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اکثر گھروں کے جو نکاح ہیں وہ صرف ظاہر میں نکاح، حقیقت میں نکاح ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب ایک طلاق کا معاملہ پیش ہوا تو آپ انتہائی غضبناک ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اچھا، بے شمار مسلمان جو ہیں وہ جتنی طلاقیں دینا چاہیں گے دیں گے، اور طلاق کا تکرار کرتے رہیں گے، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو یہ طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، تجھے سہ طلاق ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے اپنی بیوی سے کہا دنیا میں جتنی طلاق ہے وہ میں نے تم کو دے دی۔ ایک صاحب کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے جب بیوی نے زیادہ ہی شور مچایا اس نے کہا میری طرف سے تجھے 1 نہیں 1,00,000 طلاقیں ہیں، اور شام کو اسی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کریں، طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، یہ زہر ہے۔ جس طرح سے لفظوں کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ان کو نکاح کہتے ہیں، اسی طرح سے لفظوں کے ذریعے سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے۔
لفظ نکاح وہ نکاح لفظ ہے جو اجنبی مرد اور عورت کو میاں بیوی بنا دیتا ہے. اسی طرح سے لفظ طلاق وہ لفظ ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے. فرض کیجئے آج اگر لڑائی ہو گئی اور شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، طلاق دے کے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد پھر وقت گزر رہا ہے 2-4 مہینے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پھر وہ طلاق بول گیا، پھر وقت گزر رہا ہے 2-4 مہینے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پھر وہ طلاق دے گیا، کیونکہ اس کو عادت تھی طلاق دینے کی. پوچھنے کے مزاج ہی نہیں ہے، شریعت کے سامنے جھکنے کا مزاج نہیں ہے. اب وہ جو 3 ٹرنوں میں درمیان میں اتنے وقفوں کے ساتھ 3 طلاقیں دے گیا، اس کے بعد ایک ساتھ جب زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیسے اب دوسرے کے حلال ہو سکتے ہیں؟ یا مثلا فرض کیجئے لڑائی ہوگی بیوی کے ساتھ اور اس نے کہا میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہے، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اور دیتے پھر کہتا ہے تجھے میری طرف سے طلاق ہے، تجھے میری طرف سے طلاق ہے، تجھے میری طرف سے طلاق ہے. 3 طلاقیں دے گیا. تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ، 4 ائمہ کا متفقہ فیصلہ، امام بخاری نے بخاری میں نقل فرمایا، تو 3 طلاقیں ہو گئی. غرض یہ کہ طلاق کے باب میں مجھے اس وقت اس پر بحث نہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 بنتی ہیں کہ ایک بنتی ہے. مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر طبقے میں اس بارے میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ جناب طلاقوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور طلاقوں کا غلط استعمال ہو کر پھر مفتیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں وہ دی تو سواٹ، اب کسی طرح سب سے جوڑ لگائیں. ظاہر بات ہے اگر کوئی مفتی اللہ کا قانون توڑ کر کے انسان کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ بچائے 1000 بار اللہ بچائے پیسہ لے کر کے اگر لکھ کر کے دے رہا ہے 3 طلاقیں 3 نہیں 1 ہے، یا 3 طلاقیں 3 یا طلاق ساری سے ہوئی ہی نہیں، یہاں کے بہت سارے لوگ کیا کہیں گے؟ جناب میں بہت زیادہ غصے میں تھا، جناب مجھے کنٹرول ہی نہیں رہا، جناب میں کعبہ پاگل ہو گیا. پھر 1 گھنٹے تک بیویوں کے خرابیاں شمار کریں گے، پھر اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ میں غصے میں آ کر کے میں نے طلاق 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 کے الفاظ بولے ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ بتائے گا. پھر چاہے گا میرے غصے کی وجہ سے مجھے رعایت مل جائے اور مولانا صاحب یا مفتی صاحب مجھے لکھ کر کے دے دیں آپ کو طلاق پڑی ہی نہیں. اور اس سلسلے میں بے شمار ہماری مسجدوں کے امام اور بے شمار ہمارے عالم، اور ہو سکتا ہے کچھ مفتی حضرات بھی شریعت کے احکام کو رون دیتے ہوں گے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے طلاقیں ہونے کے باوجود لکھتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، یا جو طلاقیں ہوئی تھی اس کے بجائے کوئی دوسری طلاق ڈکلیئر کرا دی. اور اس میں پھر ساتھ میں کوٹوں کا مسئلہ دوسرا آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوٹوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دی ہوں تو کورٹ کہتا ہے ایک تو تم نے جرم کیا 3 طلاقیں دی، اوپر سے کورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوئی. اور پھر تیسری بات یہ ہے اسی شوہر کے خلاف کیس میں بنے گا اور اس کو جیل بھی ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں میں 3 طلاقیں دی جا رہی ہیں اور کورٹوں میں جا کے بتاتے ہیں میں نے تو ایک ہی طلاق دی ہے. یا اسی طرح سے طلاق کے الفاظ نہیں بولے گئے، کچھ دوسرے الفاظ بولے گئے جن کو طلاق بائن کہتے ہیں، بیوی کو حرام کر دیا، بیوی کو اپنے نکاح سے باہر کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ہمارے کشمیری معاشرے میں کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے کہتا ہے سوچک میں ماج برابر، سوچک میں بینی برابر، سوچک میں کوارے برابر، سوچک میں کہتا برابر. بلکہ ایک بدبخت انسان کو میں نے خود سنا جب وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے جناب لڑائی میں نے اپنی بیوی سے کہا سوچک میں اتنے کہ جتنا حضرت فاطمہ صاحب. تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی. میں نے کہا تم کو میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا، لیکن یہ جملہ کیسے تمہارے زبان پر آ گیا؟ آج کے بعد میری بیوی جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، اور آج آئے ہو میرے پاس یہ کہنے کے لیے کس طرح سے جوڑ لگاؤ. میرے بھائیوں زبانوں کو کنٹرول کریں. لڑائی ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن لفظ طلاق زبان پر ہرگز نہیں آنا چاہیے. اور علماء بھی علماء بھی بار اس پہ بیان کرتے رہے، مساجد کے ائمہ بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے لفظ طلاق کسی حال میں زہر. اور جب طلاق دینے کا ارادہ ہو، جب پلان بن جائے، جب پختہ پلان بن جائے، اس وقت آپ باقاعدہ تحریری طور پر اور پھر زبان سے طلاق کے وہ الفاظ بولیں جو شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہو. شریعت کے ضابطوں کو توڑ کر کے طلاق نہ دیں. ایٹ اے ٹائم 3 طلاق دینا سنگین جرم ہے. اس لیے اس وقت یہ آپ سے جو درخواست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن میں بعض مجھ سے بہت قریب ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنی طلاقیں دی ہیں اور وہ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں. ان کو سمجھایا بھی گیا اور سمجھانے کے باوجود وہ ناراض ہو کر چلے تو گئے، انہوں نے بات چیت بند تو کر دی مگر اپنی گھر کا سدھار کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں؟ کیسے کریں گے؟ بچے بالغ ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں، آج وہ بکھر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے بس پردہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے نظروں میں
جو میاں بیوی لوگوں کی نظروں میں میاں بیوی ہوں اور وہ اللہ کے ہاں میاں بیوی نہ ہو، ان کا نکاح جب نہیں ہے تو ان کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ کس حال میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت میں زنا کی کثرت ہوگی، اور زنا کی کثرت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طلاقیں ہو چکی ہوں گی، میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ان کے پراوڑ تعلقات نکاح حلال کی بنیاد پر نہیں ہے، نکاح ختم ہونے کے نتیجے میں ہیں، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ زنا کے دائرے میں آئیں گے۔ بہرحال اللہ کرے یہ اس وقت کی گفتگو جس میں قدر تلخی بھی آ گئی، سننے والوں کے لیے اس سلسلے میں بہتات ہونے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔